جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو رہی تھی تو وہ ہر لمحہ اس کی مزاحمت کر رہے تھے۔ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے خود ہی آگ بھڑکا رہے ہیں اور خود ہی اس میں کود جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورت اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ جس رات یہ تحریک منظور ہونا تھی تو لوگوں کے اعصاب کشیدہ تھے، بس عمران خان تھے جنہیں اپنے آپ پر قابو تھا۔ خیر، جب یہ سب ہو رہا تھا تو میں پہلے جس ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا اس کی خصوصی نشریات میں کامران خان صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب اور یہ خاکسار بھی شامل تھے۔ جب قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے استعفیٰ دیا تو کامران خان صاحب نے سوال اٹھانے کے انداز میں کہا کہ اب تو عمران خان کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے یہی شعر پڑھا اور عرض کیا کہ انہوں نے اپنے سبھی دشمنوں کے خنجروں کے نیچے اپنی گردن رکھ دی ہے تاکہ یہ تماشا پاکستان کا ہر شخص دیکھ لے اور سمجھ لے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اس وقت میری بات نظر انداز ہو گئی۔ بعد میں جب سیاست نے کچھ اور کروٹیں لی تو عمران خان کی سیاست اس شعر کی تشریح و تجسیم ہو گئی۔ وہ عدم اعتماد کے خونخوار خنجر سے ذبح کر دیے گئے، لیکن ان کے جنون کی داد دینے کے لیے اگلے ہی دن لوگ سڑکوں پر آ گئے اور طاقت کے سبھی ایوان ہل کر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ دشنام کے تیر، بہتان کے حربے، حتیٰ کہ قتل کرنے کی کوشش، سبھی کچھ ان پر برسا اور وہ نہیں ٹلے۔ شہباز گل پر بہیمانہ تشدد ہو یا اعظم سواتی کی تذلیل، سبھی کچھ اسی خنجر خونخوار کی کارستانیاں تھیں جو صرف تماشے کے لیے خون میں ڈوبا تھا۔ اب آپ پنجاب کا معاملہ ہی دیکھ لیں۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ کئی دن پہلے راولپنڈی کے جلسے میں عمران خان اعلان کرتے ہیں کہ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں پہلے سے دیے گئے استعفوں کی تصدیق کرائیں گے۔ گویا ایک بار پھر وہ خنجر تلے گردن رکھنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے چند دن بعد گزشتہ جمعے کا دن اسمبلیاں توڑنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی خنجر بکف قاتلوں کو تاریخ بتا کر اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں وقت فلاں دن آپ آئیے اور ایک بار پھر ہمیں ذبح کیجیے۔ سیاست ہوتی تو مذاکرات ہوتے، الیکشن کرانے کی تجویز پر غور ہوتا یا کم از کم کوئی پیغام ہی دیا جاتا، لیکن نہیں، ایک بار پھر وہی تقاضا کہ تم برضا و رغبت ذبح ہو جاؤ مگر تڑپنا بھی نہیں۔ اب آپ زوراوری کا اندازہ کیجئے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا کوئی خط وزیر اعلیٰ نے گورنر کی طرف نہیں بھیجا، مگر گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ آ گیا۔ یہاں تک بات بالکل دستور کے مطابق ہے، مگر اس حکم نامے میں جو وقت مقرر کیا گیا وہ اتنا کم تھا کہ محض تکلف ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی وقت ختم ہوا، کھٹ سے گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی برطرفی کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ دستور کی اتنی غلط تشریح کہ اسے گورنر کی طرف سے نیا دستور لکھنے کی کوشش قرار دے لیں تو ناجائز نہیں ہوگا۔ کم از کم لفظوں میں اس حوالے سے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کے اس اقدام سے صدر کی طرف سے اسمبلیاں توڑنے کی 58(2) کی شک دستور سے نکل جانے کے بعد بھی نئی زندگی پا گئی۔ گویا گورنر نے راستہ ہموار کر دیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی شہباز شریف کو ایک خط لکھیں کہ اگلے 15 منٹ کے اندر اندر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ ظاہر ہے وہ ایسا نہ کر پائیں گے تو 16ویں منٹ میں ان کو وزارت عظمیٰ سے ڈی نوٹیفائی کر کے حکومت ختم کر دی جائے۔ ہم جیسے جو ثناخان دستور ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ پی ڈی ایم کے دسترخوان پر بیٹھے ماہرین قانون بھی اتنے بے سلیقہ ہیں کہ یہ تماشا ہی کرنا تھا تو اس کے چند ایک بہتر طریقے بھی تھے۔ عمران خان جب سے اقتدار سے نکالے گئے ہیں نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفوں سے لے کر پنجاب حکومت گرانے کی کوشش تک ان کی کوئی چال اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ہر چال کی ناکامی کے بعد عوام میں ان کی مقبولیت اور پذیرائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اگلے روز ان سے پوچھا کہ کیا اسے وہ اپنی حکمت عملی کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ وہ دستور کے دائرے سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے، الیکشن کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں کریں گے جو ملک کو کسی خون خرابے کی طرف لے جائے۔ میں نے سوال کیا کہ اس وقت مل بیٹھ کر راستہ نکالنے کا بوجھ سیاستدانوں پر ہے۔ انہوں نے ترنت کہا سیاستدانوں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے مگر چوروں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
میں ان کا اشارہ سمجھ گیا، مگر انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ ان کی مراد آصف علی زرداری اور نواز شریف ہیں۔ یہ دونوں تو ان کے بدترین مخالفین میں سے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ عمران خان کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت ان کے نزدیک ان کا مقصد اہم ہے، جسے وہ قانون کی حکمرانی کی سادہ اور بنیادی اصطلاح میں پیش کر رہے ہیں۔ مقصد کے تابع ہی وہ حلیفوں اور حریفوں کا تعین کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی جو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر وہ آئندہ الیکشن میں اپنی مرضی کی نشستیں لے لیں گے، شاید یہ نقطہ نہیں سمجھ رہے۔ چودھری صاحب پنجاب اسمبلی توڑیں یا نہ توڑیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر وہ جو حاصل کرنا چاہیں وقتی طور پر کر بھی لیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں عمران خان کو حکومت ملی تو وہ اپنے تقاضے منوانے کی حیثیت میں ہوں گے تو نہایت غلط سوچ رہے ہیں۔ عمران خان جو بار بار کہتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، ان سے ملیں تو یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ وہ واقعی سیاست کے عملی تقاضوں کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے جتنا ہم جیسے تجزیہ کار ان پر تبصرے کرتے ہوئے تجویز کرتے ہیں۔ ان کے دوستوں کو ان سے یہی شکوہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی وہ اصول چھوڑنے کو تیار نہیں، اور مخالفین کا گلہ بھی یہی ہے کہ وہ سیاست دانوں کی طرح کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر کیوں نہیں چلتے۔ حکومت ہاتھ سے جاتی ہے تو لوگ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر اصول پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے لیے جو اصول مقرر کر رکھے ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اب انہیں صرف حکومت نہیں چاہیے، وہ مکمل اقتدار چاہتے ہیں۔ اسی لیے حکومت میں رہنے کی بجائے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر رکھا ہے، جس کے بارے میں لال شہباز قلندر نے کہا تھا کہ منا بسمل کے زیر خنجرے خونخوار نہیں رکھ سکتا۔